الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، دنیا کی موجودہ کنڈیشن اور دنیا کے موجودہ حالات ہم سب پر اتنا واضح ہیں کہ گاؤں اور دیہات اور قصبوں اور کھیڑوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی یہ علم ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان جن حالات سے گزر رہا ہے اس نے اپنے تئیں فکر مند لوگوں کو حد درجے تشویش میں رکھا ہوا ہے۔ ایک سنجیدہ ذہنیت کا مسلمان، سنجیدہ طبیعت کا مسلمان، یا یوں کہہ لیں کہ ایک سنجیدہ طبیعت کا انسان، پھر وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی سماج سے ہو، دنیا میں پھیلی ہوئی اس افراتفری اور تشویشناک ماحول سے کہیں نہ کہیں بے چین ہے اور کہیں نہ کہیں اداسی کی کیفیت سے گزر رہا ہے، اس لیے کہ فطری طور پر انسانی طبیعت بے جا راہ روی یا بغیر کسی مطلب کے کسی طرح کی لڑائی، دنگے، فساد کو قبول نہیں کرتی ہے۔ انسانی طبیعت کو اللہ تعالیٰ نے ڈھالا ہے امن، پیار، محبت، شانتی، سکون، عافیت، ایک دوسرے سے پیار و محبت کے اظہار اور ایک دوسرے کے کام آنے کی تعبیر سے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت ایک اعتبار سے گویا قتل گاہ بن چکا ہے، یا میدان جنگ ہے، میدان کارزار ہے۔ ہر طاقتور اس بات کی کوشش میں ہے کہ وہ کسی معرکے کا، کسی یدھ کا، اور کہیے کہ کسی جنگ کا حصہ ہو۔ ایک طاقتور اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے اور اس کے ہم مقابل کھڑے ہیں وہ لوگ جو کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو طاقتور پاتے ہیں، اور کمزور درجے کے لوگ تماشا بین ہیں۔ کہیں وہ سسکتے ہوئے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیں، اور کہیں یہ کہ وہ مناسب تدابیر اور راہ اختیار کر کے دنیا میں لگی ہوئی اس آگ کو بجھانے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ بظاہر جو اسباب ہیں، جو حالات ہیں، وہ اتنے بے قابو ہیں کہ نہیں لگتا کہ بہت جلدی یہ معرکہ آرائی بند ہوگی، اور پھر اس نے مختلف ملکوں میں مختلف رنگ کے ساتھ مختلف زاویوں سے اس لڑائی نے اپنے پاؤں پھیلائے ہیں۔ اگر آپ اس لڑائی کو دیکھتے ہیں موجودہ ایران اور اسرائیل کے مابین، تو یہ ایک جنگ کے آخری پیمانے سے گزرنے والی شے ہے۔ ایک طرف کے میزائل دوسری طرف گر رہے ہیں اور دوسری طرف کے میزائل اس طرف گر رہے ہیں، ہزاروں افراد ادھر شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ادھر افراد مر رہے ہیں، اور دونوں ملکوں میں تباہی کا ایک ماحول ہے۔ پھر اسرائیل کے ہم پلہ، ہم نوا اور اس کے ہم خیال جو ممالک ہیں، وہ اس بات کی ہر ممکن سعی میں ہیں کہ ہم اس کے تعاون میں آگے بڑھیں۔ پھر ایران کے ہم پلہ، ہم خیال جو ممالک ہیں، وہ اس بات کی کوشش میں ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے رہیں، اور بقیہ ممالک ان طاقتوں کے درمیان بین بین ہیں۔ وہ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں کہ آخر ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ ان کو اپنے ملکوں کی سرحدوں کا تحفظ بھی عزیز ہے، اور اپنے ملکوں کی حفاظت بھی ان کو بہت زیادہ پیاری ہے، اور اس معرکہ آرائی میں وہ جس تشویش سے گزر رہے ہیں، وہ یہ فہم ان کو فراہم کرنے سے قاصر ہے کہ آخر ہو تو ہو کیا، اور معاملات کس طرح حل ہو سکیں۔ بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جب کبھی امن کی راہیں ہموار ہوں گی، تب اس کے پیچھے اسلامی تعلیمات ہوں گی، تب اس کے پیچھے مسلمان ہوگا۔
اس لیے کہ مسلمانوں کا عروج و زوال دنیا کی پوری انسانی زندگی کو متاثر کرتا ہے اور پوری دنیا انسانی زندگی کو وہی ابھارتا ہے اور وہی گراتا ہے۔ اس سلسلے میں بطور مشورہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض ہے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے انسانی زندگی پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ آپ کو ہر پیج پر نہیں بلکہ ہر ایک لائن پر، ہر ایک سطر پر، ہر ایک پیراگراف پر یہ بات آپ کے ذہن کا حصہ ہوگی اور ایک نقش کی طرح آپ کے ذہن پر بیٹھ جائے گی، ابھر کر واضح ہوگی کہ انسانی زندگی پر جب کہیں جہاں کسی نوع کا عروج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی مسلمان ہیں، اس کے پیچھے بھی اسلام ہے، اور جب کہیں آپ زوال دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی عملی تصویر اسلامی تعلیمات سے جب ہٹ کر بنتی ہے تو انسانی زندگی زوال پذیر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی عملی تصویر جب اسلامی تعلیمات کے خاکوں سے مزین ہوتی ہے اور اسلامی تعلیمات کے سائے پروان چڑھتی ہے تب انسانی زندگی بھی پروان چڑھتی ہے اور پوری دنیا میں امن و سلامتی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نظام ان کو عطا کیا ہے، اس زمانے کا جو باطل تھا، اس زمانے کا جو کفر تھا، صحابہ اس کے مد مقابل عملی تصویر لے کر اٹھے ہیں اور نتائج میرے آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے یہ بات موجودہ زمانے کے ارباب حل و عقد کو، وہ کسی ملک کے ہوں، وہ کسی خطے کے ہوں، وہ کسی مذہب کے ہوں، یہ سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سوا کسی صورت اس زمین پر راہ امن کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیں کہ اب ماؤں کی گودوں میں وہ لال نہیں پلتے، وہ لال نہیں دکھتے کہ جن کو یہ دنیا ابو عبیدہ، خالد بن الولید، زنگی و ایوبی نہیں بلکہ آخری درجے میں سلطان عبد الحمید جیسے افراد بھی ماؤں کی گودوں میں اب نہیں دکھتے ہیں۔ بعد کے لوگوں میں اگر آپ مجاہدین کی جو اس زمین پر راہ امن کو بحال کرنے میں سرکردہ شخصیات کی صف کا حصہ ہے، اگر آپ ان کے نقوش بھی تلاش کریں تو ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہ زمانہ اپنی موجودہ روش کے لحاظ سے اس حوالے سے انتہائی مفلوج محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں ماؤں نے وہ افراد گویا جننے بند کر دیے ہیں کہ جن سے یہ توقعات وابستہ کی جا سکتی تھیں کہ زمانے میں کچھ بہتر ہو سکے گا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک بالشت زمین فلسطین کے لیے خلافت عثمانیہ اس پر تیار نہیں تھی کہ ایک بالشت زمین فلسطین کی کوئی دوسرا لے جائے، اور اس زمانے کے حکمران نے، اس زمانے کے سلطان نے یہ بات کہی تھی کہ خلافت کے موجود رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے الا یہ کہ خلافت ہی کو گرا دیا جائے اور نظام اسلامی اور سلطنت اسلامی کا وقار مجروح ہو اور یہ نظام باقی نہ رہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ اور وہ ہوا۔ آج کے فلسطین کے ساتھ جو کچھ حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بہت بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا وہ خاکہ، وہ پس منظر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے تئیں عالمی اسلام کے مسلمانوں کو اسلامی اخوت کے نظریے پر دیا تھا، وہ موجود نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ فلسطین سسکیاں لے کر غزہ میں تازہ دم حالات پر بھی بمباری ہو رہی ہے، اور غزہ کو گویا قبرستان بنانے کا ارادہ۔ لیکن یہ کہ موجودہ کنڈیشن میں ایران کے میزائلوں نے یہ بات باور کرائی ہے کہ اسرائیلیوں کی جان ہی صرف جان نہیں ہے، غزہ کے غیور مسلمانوں، بے بس اور مظلوم مسلمانوں کی جان بھی جان ہے۔ ہندوستان کے نیوز چینلوں پر بیٹھے ہوئے ٹی وی اینکرز یہ بات کہہ رہے ہیں، کہہ رہی ہیں، وہ اچھلتی کودتی میک اپ سے معمور تیار لپسٹک لگا کے کچھ ڈائن قسم کی عورتیں بٹھائی جاتی ہیں ٹی وی اینکرز بنا کر، وہ اچھل اچھل کے خبریں پڑھتی ہیں
اسرائیل کے ایک ہسپتال پہ بم مار دیا ایران نے، خیال نہیں کیا اس نے، وہاں بیمار تھے، مجبور تھے، کوئی ڈائلیسس کرا رہا تھا، کوئی ہارٹ پیشنٹ تھا، کسی کو بخار تھا، سمجھائے کوئی ان بے وقوف اینکرز کو جا کر کہ یہی سیم کنڈیشن فلسطین میں تھی، لیکن نظریہ چونکہ اسلام دشمنی پر مبنی ہے، ان کی جانیں تمہیں جانے لگتی ہیں، ان کی جانیں تمہیں جانے نہیں لگتی ہیں۔ اسرائیلی مر رہے تو چراغ پا ہو گئی ساری دنیا، یہود مر رہا ہے تو چراغ پا ہو گئی ساری دنیا، عالم عرب کے منافق باہر نکل آئے۔ ایران کو سوچنا چاہیے، امریکہ اور اس کے ہم نوا ملکوں کے خیالات پورے طور پر ٹی وی کی اسکرین کا حصہ ہیں کہ ایران نہتوں کو مار رہا ہے۔ پچھلے 1.5-2 سال سے اسرائیل یہ کام فلسطین میں نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اس کی تفسیر پڑھیے گا، گھر جا کر، گھر جائیے گا، قرآن کھولیے گا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ فرما رہے ہیں، تمہارے پاس طاقت ہونی چاہیے، اپنے آپ کو پوزیشن میں لاؤ، طاقتور بناؤ۔ اول جلول کمزور سڑی ہوئی کنڈیشن کے مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مریل مسلمان تھپڑ کھائے چلے آئے، نہیں، صورتحال یہ منظر نامہ دنیا آپ کو دکھا رہی ہے، برابر کے جوابات مل رہے ہیں تو نتن یاہو کو خیال آ رہا ہے، برابر کے جوابات مل رہے ہیں تو اسرائیل سوچنے پر مجبور ہے، برابر کے جوابات مل رہے ہیں تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں، جانیں ہوتی ہیں، ورنہ وہ جانوں کو جان کہاں سمجھ رہے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ بات عرب کو سمجھ آئے کہ طاقت کی بیس پر زمین پر مسائل حل کیے جاتے ہیں، اس طاقت کا بیجا استعمال نہ ہو، اس سے اسلام روکتا ہے، لیکن طاقت فراہم کی جائے، طاقت اختیار کی جائے، طاقت کی راہوں کو ہموار کیا جائے، طاقت پیدا کی جائے اور اپنے آپ کو طاقتور بنایا جائے، اس کا مطالبہ اسلام کرتا ہے۔ وہ بے بسوں پر، نہتوں پر، مظلوموں پر، لاچاروں پر اس کا استعمال ہو، اس سے اسلام روکتا ہے۔ آپ اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہ کریں، لیکن بجائے استعمال کے لیے آپ کو طاقتور ہونا چاہیے۔ اور حضرت طاقتور آپ صبح 10 بجے سو کر اٹھنے سے نہیں ہو سکتے۔ آپ سے مراد صرف آپ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بحیثیت کمیونٹی مسلم قوم صبح 10 بجے سو کر اٹھے اور پھر وہی بات، آپ کہو گے پتہ نہیں تجھے کیا دشمنی ہے پوریوں سے، پھر وہی بات، تجھے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے حلیم بریانی سے، تجھے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے اس کھان پان سے۔ صبح 4 بجے وہ بریانی کا بھگونا نہیں ہے، بڑا بھگونا ہے، فرعون کے زمانے میں بریانی بنتی ہوگی اتنے بڑے بھگونے میں، اور صبح 4 بجے سے بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے، ظالم کھڑے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سارے تو اس میں ایسے نہیں ہے جو القریش میں نماز پڑھا ہے، بڑی تعداد ہے۔ بریانی بج رہی ہے، صبح سویرے نہار منہ بریانی کھانے کا شعور، ادراک، فہم حاصل ہے۔ اگر حاصل نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ اس بریانی سے زیادہ ضروری تھی تمہارے وجود میں پائی جانے والی وہ دفاعی صلاحیت، وہ ڈیفنس پوزیشن جو تمہیں کتوں کے جھنڈ میں سلامتی کے ساتھ بچا کر گھر لے آتی۔ لیکن چونکہ ہم اور آپ ابھی اسے سمجھ ہی نہیں پا رہے، ایران اور اسرائیل کا موجودہ منظرنامہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ ملکی پیمانوں پر بھی ضروری ہے، یہ اجتماعی پیمانوں پر بھی ضروری ہے، اور یہ انفرادی پیمانوں پر بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے اندر، اپنی طاقت میں، اپنے وجود میں کسی طرح کی کمزوری پاتے ہیں تو اسے دور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ ایک طاقتور انسان ہوں۔ ہاں، طاقت کے بیجا استعمال سے شریعت مطہرہ صاف صاف اعلان کر کے روکتی ہے۔ باہر کیف یہ کہ دنیا کے اس افراتفری کے ماحول میں مسلمان 2 طرف جا رہا ہے۔ ایک مسلمان پورے طور پر مایوسی کا شکار ہو چکا ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کا ایک طبقہ، مسلمانوں کا ایک دھڑا جو اپنے اپنے ملکوں میں جہاں جہاں بستے ہیں وہ حالات کو اور اس طرح کے نظام کو، اس بد امنی کی صورتحال کو دیکھ کر وہ اس درجے متاثر ہیں کہ وہ اپنا فہم کھو چکے،
ان کی صلاحیتیں ان کو جواب دے چکی، وہ عاری ہو گئے خود سے، وہ کمزور سمجھ بیٹھے اور وہ جواب دینے سے قاصر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں، اور وہ اداسی کے گڑھے میں، مایوسی کے گڑھے میں گویا گرے چلے جاتے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے دوسرے طبقے کا حصہ ہیں، وہ ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ نہیں، ہر صورت فساد کے بعد امر کی راہ نکلتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر ایک شب تاریک کے بعد صبح نو کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس رات کے اس غمزدہ ماحول کے بعد یقیناً ایک صبح کا سویرا ہونا ہے، اور وہ ہوتا رہا ہے۔ اور جب جب اہل ایمان ثبات قدمی کے ساتھ شریعت اسلامی پر گامزن رہے ہیں اور تعلیمات مصطفیٰ کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے، تب وہ سویرا ان کو دیکھنے کو ملا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہ ناگواری کے جو حالات آپ دیکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے مصیبت لائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو ناگوار لگ رہا ہے اس میں شر چھپا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ جو آپ کو ناگوار گزر رہا ہو وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس واسطے مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں بہت حساس ہو کر مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ بنیادی پہلو اور بنیادی قدم جس پر عمل کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ مایوسی کے گڑھے سے نکلیں، اور قرآن پاک کی اس آیت پر نظر رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مومنین کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس رحمت کی توجہ کے جو اسباب ہے، جو عوامل ہیں، خدا کی رحمت کو جو چیزیں متوجہ کر سکتی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، ان اسباب کو لانا چاہیے، اور ان اسباب میں سب سے بنیادی سبب ہے شریعت پر عمل، شریعت کے قوانین پر عمل، شریعت کے ضابطوں پر عمل، اپنے وجود پر اسلام کا نفاذ اور اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان بنانے کی کوشش کرنا۔ اور دوسری بنیادی گزارش اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ کہ ایک فرد دوسرے سے وابستہ ہو، اور پھر اپنی ذات سے ایک مومن دوسرے مومن کی ذات سے اس طرح کنیکٹ ہو کہ اسلامی رشتہ اس کے پیش نظر ہو، اور پھر جماعتیں، جمعیتیں، تنظیمیں، ادارے اپنے مسالک کے اختلافات کو بنیادی طور پر نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ آپ کے مسالک میں وہ بنیادی مسائل جو آپ کو توحید پر قائم کرتے ہیں اور اکٹھا رکھتے ہیں، وہ مسائل جو آپ کو رسالت کی بنیاد پر اکٹھا رکھتے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مسائل پر جہاں آپ کا کوئی اختلاف دوسرے مسلک کے لوگوں سے نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھیں کہ ان مسائل پر اکٹھا ہو۔ دیوبندی بریلوی کی تفریق مٹائیے، اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے درمیان کا خلا پر کیجئے اور ایک امت بن کر کے کھڑے رہیے۔ یہ آپ کو انفرادی پوزیشن پر بھی قوت عطا کرے گا، اور یہ فلسفہ آپ کو اجتماعی نظام پر بھی قوت عطا کرے گا۔ آج جب ایران میزائل مار رہا ہے اور نتیجے میں وہ پورے طور پر جواب دے رہا ہے، چند ایک عرب ملک اگر پیچھے کھڑے ہو کر ایک دم بھر کے سانس کے ساتھ کہتے ہیں ہم تیری پشت پر کھڑے ہیں، تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کفر کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت چھوٹا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ گھر کی پھوٹ جگت کی لوٹ بن جاتی ہے۔ صورتحال یہ کہ گھر کا انتشار ہے تو وہ پوری دنیا اس کے مزے لے رہی ہے۔ کاش کہ میں اور آپ گھر میں متحد ہو پاتے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ انفرادی سطح پر مسالک کی تفریقات کا خاتمہ کرتے ہوئے، منہج کی تفریقات کا خاتمہ کرتے ہوئے، کون کس حضرت جی کا پیروکار ہے، کون کس جماعت میں چلتا ہے، کون کس جمعیت میں چلتا ہے، اپنے اپنے اصولوں، اپنے اپنے نظریوں پر قائم رہو، اپنے اپنے حضرت جیوں کو فالو کرو، مگر ملت واحد بن کر رہو، مسلمان بن کر رہو، اسلامی رشتہ اخوت کی بنیاد پر ایک اسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے رہو۔ یہ آپ کو قوت دے گا، استحکام دے گا، طاقت عطا کرے گا، اور دشمن کے سامنے آپ کو مضبوط بنائے گا۔ آپ کی کمزوری کا اس سے خاتمہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔